یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ سنو یار، یہ والا بھی۔ لوگ حج پر دلہنوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں عورتیں سج دج کر بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں، پھر وہ فوٹو سیشن کرواتے ہیں۔ خانہ کعبہ مقامات مقدسہ کا ذرہ برابر بھی احترام نہیں رہا، حج پر جا کر بھی بے حیائی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے تو فوراً حج پہ جاؤ دلہن کو لے کے، زبردست خاندانی کام ہو گیا، اس سے اچھا کوئی سفر دلہن کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کو ان آداب کے ساتھ کیا جائے نا جو آداب اللہ نے بتائے ہیں، تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو صرف یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان۔ دیکھو نبی نے فرمایا، عورت جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو خوشبو لگا کر نہیں آئے گی، بے پردہ ہو کر نہیں آئے گی، مزین لباس پہن کر نہیں آئے گی، مردوں کی صف سے بالکل دور کھڑی ہوگی، ہے نا۔ اگر کوئی خاتون کہ میں نے جماعت سے نماز پڑھ کے جماعت کا ثواب لینا اور اسپرے کیا، خوشبو لگائی، ٹک ٹاک تمیز سے میک اپ شیک اپ کیا، پھر سلیو لیس کپڑے پہنے اور پوری چھمک چھلو بن کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئی، تو نماز کا ثواب ملے گا؟ بلکہ شیطان کہے گا کہ اگلی نماز میں بھی حاضری دینا، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ تم پڑھا کرو۔ یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو ایسے ہی اگر کوئی لڑکی، کوئی خاتون، کوئی دلہن پوری چمک چھلو بن کے حج کرنے جاتی ہے، فیس بک پہ پہلے اپنی تصویر ڈال رہی ہیں، انسٹاگرام پہ اپنی تصویر ڈال رہی ہیں۔ دلہنیں اکثر خوبصورت ہی ہوتی ہیں، وہ تو بعد میں ڈیزائننگ چینج ہوتی ہے ان کے تھوڑے دنوں کے بعد۔ کیا خیال ہے؟ حالات سسرال بگاڑ دیتا ہے ان کے چہروں کو، بعض دفعہ شوہر کی ٹینشن بگاڑ دیتی ہے، وہ بیسیوں مسائل ہوتے ہیں۔ تو فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اپنی تصویر ڈال دی، میں حج پہ جا رہی ہوں، اور پھر اپنے میاں نے بھی اپنی جو ہے نا وہ پورا گروپ فوٹو بنا کے، پھر وہاں بھی کوئی حیا، کوئی پردہ نہیں ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، ایک ہی ہوٹل میں سب ایک ہی میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس کی بیوی کو آپ دیکھ رہے ہو، آپ کی بیوی کو، ٹھیک ہے وہاں دیکھنے نہیں گئے، لیکن حیا اور پردہ تو کوئی چیز ہے نا، حج میں تو خیال کر لو بھائی۔ تو یہ وہ حج نہیں ہے جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ الٹا وبال بن سکتا ہے آپ کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی یادگار تصویریں نہ لیں، ایک تمیز کی تصویر موبائل پہ رکھنے کے لیے اپنے موبائل پہ رکھ لینا بھائی، میاں بیوی کوئی یادگار کے دیکھو ہم دونوں ونس اپون اے ٹائم کوئی اچھا کام بھی کرنے گئے تھے، یاد رہے گا۔ ایک تصویر لے لی، شوہر نے اپنے موبائل میں، بیگم نے اپنے موبائل، ختم۔ اس کو فیس بک پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کو انسٹاگرام پہ کیوں شیئر کر رہے ہو؟ پھر وہاں بھی بھائی تھوڑا سا ریزرو ہو کے بیٹھ جاؤ، آپ میاں بیوی ہو تھوڑا کونے میں بیٹھ جاؤ تاکہ آپ کی بیوی پر دوسروں کی نظریں بولو نہ پڑے، تھوڑا احتیاط کر لو آپ۔ ٹھیک ہے آپ پردہ نہیں کرتی، اب تو کر لو نا، اب عبادت کے لیے دیکھو کوئی عورت کتنی بھی پردہ ہو مسجد میں تو اسکارف لے کے آئے گی نا، وہ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بالکل حج ایک انٹرٹینمنٹ بنتا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی پکنک کے لیے آئے ہوئے ہیں، تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو خدا را یہ کام مت کریں، کم سے کم حج کے دوران پراپر پردے کا خیال کریں، اس نیت سے کہ اللہ ہم جا رہے ہیں اپنے گناہ معاف کروانے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے، اس نیت سے کہ امید ہے اللہ ہمیشہ کے لیے پردے کی توفیق دے دے گا۔ کتنے لوگ ہیں حج پہ گئے، داڑھی رکھ لی ہمیشہ کے لیے، نمازی بن گئے ہمیشہ کے لیے، بے پردہ عورتوں نے حج کیا ہمیشہ کے لیے، پردہ شروع کر دیا، لیکن وہاں جا کے ان کی نیت ہی نہیں ہوتی انسان کا بچہ بننے کی، ایک انٹرٹینمنٹ بن کے رہ گیا ہے۔ تو یہ غلط ہے بھائی، وہاں جا کے آپ فوکس کریں کس کو؟ عبادت کو، دعاؤں کو، پردے کو۔ عورت کے لیے حج سے زیادہ اہم حکم پردے کا ہے، تبھی تو محرم کے بغیر سفر کی اجازت نہیں دی حج پہ بھی۔ فرض حج بھی ہونا، محرم نہیں ہے، عورت ڈیلے کرے گی حج کو، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کہتا ہے پردے کا حکم زیادہ امپورٹنٹ ہے، کس کی نسبت؟ حج کی نسبت۔ تو آپ نے حج میں ہی پردے کی دھجیاں اڑا دی، یہ بالکل غلط ہے، اس کا خیال کریں۔ بالکل ہی خواتین وہاں پہ بالکل ہی بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں، مرد بھی بالکل کوئی ہے ہی نہیں، حیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو مس گیدرنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، کوئی کزنوں کے ساتھ ایسی گپیں، میں نے بتایا نا میں عمرے پہ گیا، میرے پڑوس میں کزنوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے، کزن غیر محرم ہے بھائی، ایک ہی کمرے میں کزن اور وہ سارے سو رہے ہیں، اوہو ہا 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 یہ گپیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو، آپ کزن نامحرم ہے، آپ ٹھیک ہے پردہ نہیں کرتی کزن، اس موقع پر تو کر لینا، اور نہیں کر رہی تو بے تکلف ہو کے گپے تو نہ مارے نا، یہ انڈا موڑ تھوڑی ہے، یہ ڈیفنس کا کوئی ہوٹل تھوڑی ہے جہاں بیٹھ کے ہاں یو لگے ہوئے آپ بیٹھ کے، تھوڑا سا خیال کرو۔ دیکھو علماء کہتے ہیں کہ بے ادب ہمیشہ کے لیے محروم ہوتا ہے، جب آپ شعائر اللہ کا احترام نہیں کرتے نا تو ہمیشہ کے لیے دل پہ مہر لگتی ہے، پھر عبادت کی نورانیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اللہ وہ نورانیت ہمیشہ کے لیے چھین لیتا ہے۔ تھوڑا کام کریں مگر تمیز سے کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ کام کرنا، ان آداب کی رعایت کیے بغیر، یہ نقصان دہ ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ ہدایت دے۔
السلام. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, زنا کا خطرہ ہے, بیوی دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی ہے جبکہ پہلی بیوی کے تمام حقوق ادا کر رہا ہوں اور کہہ رہی ہے کہ دوسری کروں. بھائی کر لو, وہ تو نہیں کرنے دے گی, اس کو کام ہے بیچاری کا, اس کو ظاہر تکلیف ہوتی ہے, تو آپ کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. پھر دیکھنا, پھر جو سمجھ میں آئے خود بخود ہی ہوگا, پھر جو کچھ ہی ہوگا, آپ کچھ نہیں کرو. کیا بے نمازی قربانی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی, لیکن نماز بھی پڑھے. ہر پر جمعہ کی نماز پڑھنا ہے, کیا مطلب پڑھنا ہے؟ اف 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 یار, یہ ایسے حیا کے خلاف مسئلے ایک دم اوپنلی نہ پوچھا کرو. کسی کا کوئی پرسنل اس طرح کا مسئلہ ہو تو اکیلے میں چھپڑ میں آ کے پوچھے. میری والدہ کا بڑا آپریشن ہے, آپ سے دعا کے پیلے دل سے دعا, اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. میں نے المیزان اور NBP میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جو کہ اسلامی بینک ہے, جن پر مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتوی موجود ہے. اس میں پروفٹ کم زیادہ آتا ہے. میں نے 1 سال سے, جائز ہے بھائی, کتنی دفعہ بتا چکا ہوں. میرے نانا ابو ایک انجینئر ہیں, ان کو کچھ 10 سال پہلے ان کے دوستوں نے کچھ مشین ریپیئر کرنے کے لیے دی تھی. اب اس بات کو 15 سال مشین واپس لے رہے ہیں. وہ دوست نہ مشین واپس لے رہے ہیں نہ کوئی, میں نے لاکھوں. بھائی مشین واپس نہیں لے رہے تو لقطے کے حکم میں ہے. مشین جس کی ہے وہ مالک نہیں مل رہا, نہ وہ واپس لے رہے ہیں, تو ان کو چھپڑ میں رکھ دو, بولو آپ کی مشین ہے, آپ آ کے لے جاؤ. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مالک نہ مل رہا ہو تو آپ کے لیے وہ چیز ہی حلال ہو جائے, ہڑپ کر جاؤ, ایسا نہیں. مفتی صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ یوٹیوب میں جو پرینک چینل ہے اس کی کمائی صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ پرینک میں تو لوگوں کو ایک طرح سے اذیت ملتی ہے. پرینک میں 2 طرح کے ہوتے ہیں, تو بےہودہ پرینک ہوتے ہیں, وہ تو جائز نہیں ہے بالکل. ایک پرینک ہوتے ہیں مذاق کے ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کو اذیت ملتی ہے لیکن پھر وہ اذیت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہ اذیت حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بوڑھی صحابی آئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا بڈھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بیچاری رونے لگی, اتنی ٹینشن میں آ گئی. پھر آپ نے فرمایا جوان ہو کے جائیں گی. تو یہ غم تو تھا لیکن یہ خوشی کا پیش خیمہ تھا, غم برائے غم نہیں ہے, یہ خوشی کا ذریعہ بنائی. تو بعض دفعہ دوست کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا ٹینشن دے کے, سرپرائز دے کے, وہ ٹینشن میں آنے کے بعد میں خوش کر دیتا ہے. تو پرینک میں اگر کسی کو ٹینشن دی جا رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی تلافی ہو جائے گی, وہ اینڈ میں خوش ہو جائے گا, تو یہ جائز ہے. لیکن بعض پرینکر اس میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں, اتنی زیادہ ٹینشن دے دیتے ہیں کہ وہ پھر ہمارے سامنے وہ ٹینشن نہیں آ رہی ہوتی, ہمارے سامنے تو وہ کٹ کر کے وہ لا رہے ہوتے ہیں جس نے ان کو خوش ہو گیا ہوتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں چپیڑ مار کے بھاگتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, وہ ہمارے سامنے یہ لوگ لاتے نہیں ہیں. تو اس لیے حدود میں رہیں. تھوڑی بہت تکلیف ایسی جس کی بعد میں تلافی ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے, یہ جائز ہے, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. بعض دفعہ بہت زیادہ اگلے کی بے عزتی کر دیتے ہیں, اس کو ٹینشن دے دیتے ہیں, وہ والے کلپ پھر کٹ کر کے ضائع کر دیتے ہیں, وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. مفتی سے بھی ہو گیا میرے بھائی. اگر کوئی شخص, بھائی کسی جگہ کا نام لے کے نہیں پوچھا کرو, یہ نعیم بٹ صاحب کا حوصلہ تھا, انہوں نے 2 بندوں کا نام لے کے بتا دیا. باقی اب یہ نہیں کہ مہرے کا نام لے کے یہاں پر بتاتا رہوں فلاں بھی فراڈی, فلاں بھی کسی کا نام لکھا ہوتا ہے فراڈی ہے کہ 1 نمبر ہے, پاگل ہوں گے. مفتی ایک اصول اور ضابطہ ہم نے بیان کر دیا, بس اس پہ ہر ایک اوپر کو. لوگ کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب ڈر گئے. بہادری کا اگر دین کو کوئی فائدہ ہو تو پھر وہ بہادری دکھانی چاہیے. دین کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے جیل جانے سے, جاؤ. آپ کے قتل ہونے سے دین کو فائدہ ہو, لٹک جاؤ. جہاں فائدہ نہ ہو رہا ہو نا, بلکہ جو کام کر رہے ہو اس سے بھی محروم ہونے کا خطرہ ہو, تو وہ بے وقوفی ہے, وہ بہادری نہیں ہے. تو عوام کی باتوں میں آ کے کبھی اس ٹائپ کی بہادری کی بالکل بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے نا. متنبی جو تھا نا بڑا شاعر تھا, بہادری پہ بڑے شعر ہیں اس کے. بادشاہ کے خلاف اس نے حجو کی, برائی کی. بادشاہ نے قتل کے آرڈر دیے, بندے آئے اس کے پیچھے مارنے کے لیے, بھاگ گیا. اب جب بھاگے تو پیچھے نا وہ جو فوجی اس کو مارنے کے لیے آئے تھے, یا کوئی بندے نے شعر پڑھا, متنبی آج تو ان فوجیوں سے بھاگ رہا ہے جو تجھے قتل کرنے آئے ہیں. شعر میں تو نے یہ کہا ہے کہ مجھے تلوار جانتی ہے کون ہے, مجھے گھوڑا جانتا ہے کہ میں کون ہوں. ایک شعر ہے اس کا جس میں یہ کہتا ہے اگر تو مجھے نہیں جانتا نا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. فل بھائی تو وہ کیا ہے یار, پورا شعر مجھے ذہن سے نکل گیا. تو تلوار مجھے جانتی ہے, گھوڑا مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا بات شعر میں تو بڑی بہادریاں دکھائی ہیں تو نے, آج بھاگ رہا ہے, پبلک کی باتوں میں آ گیا. صحیح ہے نا. بولا نہیں بھاگوں گا. واپس پلٹا, وہ اتنے لوگ تھے انہوں نے مار دیا اس کو, ریگستان میں اس کی لاش بھی نہیں ملی, پتہ نہیں کہاں گیا وہ بیچارہ. تو بھاگنا ہی بہتر تھا. ٹھیک ہے نا. تم نے بادشاہ کے ساتھ پنگا لیا ہے, اور اب پتلی گلی سے جیسے ہم گھنٹی بجا کے فوراً بھاگتے تھے, گھنٹی بجانا بھی غلط تھا لیکن بجا کے وہاں کھڑا رہنا اور زیادہ غلط تھا. گھنٹی بجانا بھی غلط ہے لیکن یہ اور زیادہ غلط ہے کہ بجاؤ بھی اور پھر وہاں کھڑے بھی رہو. اس لیے بھائی تو میں کبھی بھی وہ والی بہادری نہیں کرتا جس کا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں وہ بہادری جس کا اسلام کو فائدہ ہے, وہ والی بہادری کے قصے بھی ہمارے پاس ہیں, کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو ہم آپ کو بتائیں.
یہ बेवकूफ़ों वाली बहादुरी हम नहीं करते। अच्छा भाई मोस्ती से मैं यूनिवर्सिटी का तालिब हूँ और दरस निज़ामी भी कर रहा हूँ, पूरे दिन के अस्कार की तरतीब भी और तिलावत भी करता हूँ तकरीबन। भाई तुम तो बहुत बड़े बुजुर्ग बन गए हो। साथ खुद ही तर्जमे के साथ साथ हिफ्ज़ भी कर रहा हूँ, जो काम रह गए हैं बस वो लिख के बता दें। लेकिन आय हाय हाय तन्हाई के गुनाह नहीं छूट रहे, हर बार तौबा करता हूँ फिर हो जाती है। बार बार तौबा करें, किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें, हजरत फिरोज मेमन साहब से बैत हो जाएं जाके, समझ रहे हो, जिससे बेहयाई वाले गुनाह नहीं छूट रहे। सबसे बेहतरीन ऑप्शन उसके पास हजरत फिरोज मेमन साहब से बैत हो जाए, इंशाअल्लाह उसका बाप भी छोड़ेगा गुनाह इंशाअल्लाह। लेकिन तमीज से बैत हो, अपने आप को मुकम्मल हवाले करे, आधा आधा काम ना करे। ये आजकल कमबख्त बैत भी होके शेख को खुद ही समझाना शुरू कर देते हैं, सही है ना, कि आप यूं करें आप यूं ना करें। किसी मसले पर इश्काल हो तो उलमा से पूछ लें, लेकिन इस्लाह और इरशाद के लिए शेख के अपने आप को ऐसे हवाले किया जाए जैसे मुर्दा बदस्ते जिंदा, फिर फायदा होता है, तो इंशाल्लाह गुनाह छूट जाएंगे। और ऐसा ना हो कि जब तक बैत नहीं होते तो और कर लें, आदमी कहता है चलो बैत तो हो के छुड़ ही जाएंगे ना, ये खतरनाक बात है। मुफ्ती साहब आपने फरमाया था कि सफर में बैठकर पढ़ी जाने वाली नमाजों को लौटा लिया जाए, ट्रेन में चूंकि खड़े होकर पढ़ने की जगह नहीं, ट्रेन में खड़े होकर पढ़ने की जगह होती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती। हिम्मत करो, ट्रेन में खड़े होकर नमाजें पढ़ो। मजीद ये फरमाई कि मैंने कहीं पढ़ा कि सफर में सिम का तायुन ना हो तो किसी भी, नहीं भाई, सफर में फर्ज नमाज और वितर के लिए सिम का तायुन भी जरूरी है, किबला रुख होना भी, खड़े होकर नमाज पढ़ना भी जरूरी है। अगर ये ना हो तो फिर मजबूरी में बैठ के पढ़िए तो लौटाएं उसको। आपको कुछ लगा हुआ है आपको, उनको बता दें। आप कहते हैं कि इज्माए उम्मत बहुत बड़ी दलील है, मुझे कोई एक मसला बता दें जिस पर इज्मा हो सारे सहाबा में, चारों फिक़ा में, हनफी का अलग, शाफी, बहुत सारे मसाइल है। 5 नमाजें फ़र्ज हैं, पूरी उम्मत का इज्मा है या नहीं है? रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, पूरी उम्मत का इज्मा है या नहीं है? 3 तलाक़ें 3 होती हैं, पूरी उम्मत का इज्मा है। जो कहते हैं ना नहीं है, मुझे मेरे पास ले आए, फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। 3 तलाक़ों पर पूरी उम्मत का इज्मा है कि 3 होती हैं। हालत हैज़ में तलाक़ वाक़ हो जाती है, इस पर पूरी उम्मत का इज्मा है। तरावी 8 रकतों से ज्यादा है, इस पर पूरी उम्मत का इज्मा रहा है हमेशा। समझते हो कि नहीं समझते हो? बहुत सारे मसाइल हैं। कोई कहे कि नहीं मानता तो बिठाएं, हम वो जो दलाइल देते हैं उसमें सुकुम होता है। कोई कुछ लोग इमाम मालिक की तरफ निस्बत करके कहते हैं लोगों ने इतने रुकू पता नहीं कहाँ से निकाल लिए, हमने तो देखा नहीं है। ये कौल इमाम मालिक की तरफ निस्बत ही ठीक नहीं है इसकी। ये बाद में 700-800 साल बाद किसने घड़ के इमाम मालिक के खाते में डाला है, और हमारे अहले हदीस भाई उसको ही मार्केट में चलाते रहते हैं। इमाम मालिक तो 20 से भी ज्यादा रकतों के कायल रहे हैं। समझता है कि नहीं समझता है? और बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर इज्मा है। वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, तहारत के बगैर अल्लाह नमाज को कबूल नहीं करता, इस पर पूरी उम्मत का बोलो इज्मा है। समझते हो? मुता हराम है, इस पर पूरी उम्मत का इज्मा है। शुरू में कुछ इख्तलाफ था लेकिन इज्मा हो गया, फिर मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है। और बहुत सारे, इद्दत औरत पर वाजिब है, जब शौहर मर जाएगा तो 4 महीने 10 दिन की इद्दत है, पूरी उम्मत का बोलो इज्मा है। और अगर हालत हमल में है तो बच्चे की विलादत पर इद्दत खत्म होगी, पूरी उम्मत का बोलो इज्मा है। तलाक के बाद 3 हैज या 3 तुहर, इसमें इख्तलाफ है कि हैज है या तुहर है, लेकिन हैज या तुहर ये 2 ही कौल मिलते हैं, इस पर भी उम्मत का इज्मा है कि तीसरा कोई कौल नहीं है, या तो हैज से होगी या तुहर से होगी। समझता है कि नहीं समझता है? बकरीद के 3 दिन है, 10, 11, 12, इसमें हमें बाज असहाब से कुछ कौल मिलते हैं लेकिन ज़ईफ सनद के साथ। ये भी तकरीबन इजमाई मसला है। तकरीबन मैं एहतियातन लगा रहा हूं कि 3 दिन है कुर्बानी के, लेकिन बाज़ इमाम से इसमें इख्तलाफ मनकूल है, मगर वो बहुत ज़ईफ कौल है। चलो इसको आप इजमा से निकाल दो थोड़ी देर के लिए। भैंस की कुर्बानी जायज है, इस पर उम्मत का इजमा रहा है। अब इख्तलाफ पैदा हो गया लेकिन हमेशा से इजमा रहा है। माजी में सब इसको जायज समझते थे। और बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं। औरत और मर्द की नमाज फर्क है, औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, मर्द मर्दों की तरह। हमेशा से इजमा रहा है इस पर, अब इख्तलाफ पैदा कर दिया गया, तो आपका इख्तलाफ थोड़ी मोतबर है। और सफा मरवा में चलेगी दौड़ेगी नहीं, इस पर उम्मत का इजमा है। अलबानी रहमहुल्लाह ने इख्तलाफ की कोशिश की इसमें, लेकिन एक दफा इजमा इस पर हो चुका है। औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी जोर से, हालांकि कोई हदीस नहीं है इस पर, सही हदीस, मरफू हदीस, लेकिन उम्मत का इस पर क्या है भाई? इजमा है कि जोर से नहीं कहेगी। समझता है या नहीं समझता? और बहुत सारे मसाइल हैं। और क्या चाहिए तुम्हारे को? बातें फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तौहीद का मफहूम क्या है? पूरी उम्मत का इजमा है। या रसूलुल्लाह मदद, गलत। या अली मदद, गलत। पूरी उम्मत का क्या है? इजमा। अब इख्तलाफ पैदा कर दिया लोगों ने। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। औरत के लिए खुशबू लगा के मर्दों के सामने से गुजरना हराम है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा। समझते हो?